جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان لے کر ملک شام پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے نوع انسانیت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مرد و عورت کے اس اولین جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا اور ان دونوں سے نسل انسانیت کا ارتقاء شروع ہوا۔ مرد و عورت کا یہ رشتہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ باہمی محبت و مودت، ہمدردی و خیرخواہی اور سفر حیات کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ بے حد ضروری بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہوا، جس کے آخری تاجدار ختم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اور حضرت آدم و حوا علیہ السلام اسے ازواج کا جو تعلق قائم ہوا، اس کی سنہری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا خوبصورت اور لاسانی جوڑا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، قطع نظر اس کی درستی کے، البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں مرد کا جو سہارا بنتی ہے، اس کے گھر کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اسے بہت سی فکروں سے آزاد اور کئی جھمیلوں سے مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ عناصر ضرور مرد کی کامیابی کے سفر کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منصب نبوت کی اہم ذمہ داری عائد ہوئی اور آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے تو یہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں، جن کی تسلی آمیز کلمات نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور ان کے حوصلہ افزا کلمات نے آپ کو امید دلائی تھی۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا کر ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی اطمینان میں اضافہ کرایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے، تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو بے سہارا کر دے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد بھی کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ خواہش پر حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمانی مذاہب کے بڑے عالم اور توحید پرست تھے نے سارا ماجرا سنا تو کہا، اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہوگا؟ تو حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، جی ہاں، جب کبھی آپ جیسا دین لے کر کوئی نبی آیا تو ضرور اس سے دشمنی کی گئی، اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہیں رہ سکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے، لیکن ان کے انہی مدرجہ بالا ایمان افروز کلمات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق پر مشتمل ہیں کی بنا پر صحیح یہی ہے کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان فوت ہوئے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگیں۔ روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ بھی شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں، جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب
آپ نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے بھی دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا کہ کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی بھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ ہاشمی عربی اور مکی یعنی کہ مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़श्ता आसमानी किताबों का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनाचे बोला आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मयसरा से अलहदगी में मुलाकात की। कहने लगा मयसरा ये नबी हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मयसरा ने उसकी इस बात को जहन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल भी ना रहे। उनकी वजह से मयसरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मयसरा उन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज़ चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खरोश का भी इजहार कर रहे थे। फिर काफ़िले वालों ने अपना सामान फ़रोख्त किया। इस बार उन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी भी नहीं हुआ था। चुनाचे मयसरा ने आपसे कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम साल से सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी भी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मयसरा ने इस दौरान साफ़ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मयसरा के दिल में आपकी महब्बत घर कर गई और यूँ लगने लगा जैसे वो आपका ग़ुलाम हो। नाज़रीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफ़िले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह मंज़र दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब की सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफा के बारे में बताया। इस मरतबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा मयसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा कि आप फ़ौरन इसके पास जाइए और उसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंज़र देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं कि क्या अब भी फ़रिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप रवाना हुए ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ से आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नज़र आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि इनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मयसरा के साथ उनके पास पहुँच गए। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मयसरा से कहा कि मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंज़र देखा है? जवाब में मयसरा ने कहा मैं तो ये मंज़र उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफ़िला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मयसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या भी बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दुगनी थी। इन तमाम बातों से सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ही हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मयसरा की ज़ुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा खतीजा अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को उन्हीं का इंतज़ार था, यही उनका ज़माना है। नाज़रीन यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। याद रहे कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थीं। उन्हें कुरैश की सैयदा भी कहा जाता था।
قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے بھی خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی بھی ہو چکی تھی اور ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو ہالہ نامی شخص سے ابو ہالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 یا پھر 2 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔